السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين صدق اللہ العظیم۔ ہر طرح کی تعریف اور حمد و ثنا اللہ بزرگ و برتر کے لائق ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، جس کا کوئی ساجھی اور ہمسر نہیں، جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ بے شمار درود و سلام نازل ہوں اللہ کے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے تمام صحابہ اور اہل بیت پر۔ محترم حضرات، گزشتہ 2 جمعے سے گفتگو چل رہی ہے موت اور میت کے متعلق، کہ موت کتنا سنگین مرحلہ ہے، اور پھر جب کسی کو موت واقع ہو گئی تو اس میت کے کیا مسائل ہیں، اس پر تفصیل سے گفتگو ہوئی۔ آئیے اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور آج گفتگو کرتے ہیں میت کے 2 اہم ترین مسئلوں سے۔ کسی بھی شخص کے انتقال ہونے کے بعد یہ 2 مسئلے درپیش ہوتے ہیں، اور اس میں فی زمانہ بڑی کوتاہیاں ہو رہی ہیں۔ پہلا مسئلہ ہے عدت کا، دوسرا مسئلہ ہے وراثت کا۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ دونوں مسئلے نص قطعی سے ثابت ہیں۔ نص قطعی کہتے ہیں قرآن میں اللہ کوئی حکم صاف الفاظ میں دیں، اب اس میں نہ کسی فقیہ کو، نہ کسی عالم کو، نہ کسی مفتی کو بال برابر بھی تبدیلی یا ترمیم کی گنجائش ہی نہیں ہے، بلکہ جب حکم آ جاتا ہے اللہ کا تو آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اسی کی تشریح فرماتے ہیں، اس میں نہ کوئی تبدیلی، نہ کوئی ترمیم، نہ کمی، نہ زیادتی۔ عدت اور وراثت کا مسئلہ صاف اور 2 ٹوک انداز میں نص قطعی سے ثابت ہے۔ دوسری چیز، یہ دونوں مسائل کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہیں، جو ان حدود سے آگے بڑھے گا فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا، اس کے لیے جہنم کی دہکتی ہوئی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ جلے گا۔ صاف طور پہ اللہ تعالیٰ نے وعید بیان کر دی
لہذا خوب اچھی طرح ذہن و دماغ میں بٹھا لیں، عدت اور وراثت میں کوئی کمی نہ ہو، کوئی کوتاہی نہ ہو، اور اپنی رائے سے کوئی عمل نہ ہو۔ جو اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن میں فرما دیا منوعاً اسی کے مطابق عمل ہوگا۔ عدت کے بارے میں اللہ نے فرمایا سورہ بقرہ میں والذین یتوفون منکم، کہ تم میں جو لوگ وفات پا جاتے ہیں، انتقال ہو جاتا ہے، وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، اور وہ اپنے پیچھے بیویوں کو چھوڑ جاتے ہیں، ان کی اہلیہ جو بیوہ ہو جاتی ہیں شوہر کے انتقال کے بعد، اللہ فرما رہے ہیں یتربصن بانفسہن، وہ پورے اہتمام کے ساتھ عدت گزاریں گی 4 اشہر و10، 4 مہینے 10 دن۔ یہ صاف الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے معتدہ یعنی جس کے شوہر کا انتقال ہو گیا اس عورت کی عدت کی مدت بیان فرمائی 4 مہینے 10 دن۔ عدت کے بارے میں ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ 2 حقوق سے مرکب ہے۔ یہ اللہ کا بھی حق ہے، اللہ حکم دے رہے ہیں ایک زوجہ کو کہ وہ اپنے شوہر کے انتقال کا سوگ منائے 4 مہینے 10 دن، ورنہ اسلام میں کسی کے بھی انتقال کا غم 3 دن سے زیادہ منانے کی اجازت نہیں ہے۔ 3 دن تک بس، اس سے زیادہ نہیں۔ چوتھے دن وہ اپنے معمول کے مطابق زندگی شروع کرے۔ ہاں جو مرحوم ہے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتا رہے، اس کے قبر کی زیارت کرتا رہے، لیکن اپنی معمول کی زندگی بھی گزارتا رہے۔ اب 3 دن سے زائد غم منانے کی اجازت نہیں ہے۔ صرف بیوی جس کے لیے شوہر بہت بڑی نعمت ہے، اس کے لیے، اس زوجہ کے لیے اللہ نے حکم دیا کہ تمہارا غم تھوڑا طویل جائے گا 4 مہینے 10 دن، اور اسلام نے تو یہ بہت مختصر حکم دیا ہے۔ آج بھی یہودیت میں، عیسائیت میں، ہمارے برادران وطن جس مذہب کے ماننے والے ہیں اس میں ایک عورت اگر بیوہ ہو گئی تو اس کا سوگ زندگی بھر ہے۔ ایک بیوہ جسے ودوہ کہا جاتا ہے، مذہب کے اعتبار سے ان کے پاس دوسری شادی کی اجازت نہیں ہے اس بیوہ کے لیے، وہ کر لے رہی ہیں مذہب سے بغاوت کر کے، ان کے پاس وہ الگ بات ہے، لیکن مذہب ان کا اجازت نہیں دیتا۔ وہ زندگی بھر صرف سفید ساڑی، سفید کپڑے پہنیں گی، دیگر خوبصورت لباس پہننے کی ودوہ کو اجازت نہیں ہے، خوشی کی تقریبات میں شرکت کی اجازت نہیں ہے، اسے ایک منحوس علامت تصور کیا جاتا ہے۔ ان لوگوں نے تو زندگی بھر کی عدت میں ڈال دیا عورت کو، لیکن اسلام نے کہا نہیں، یہ ظلم ہے۔ ایک بیوی اپنے شوہر کی عدت گزارے گی 4 مہینے 10 دن، کیونکہ شوہر ایک بیوی کے لیے بہت بڑی نعمت ہے، لہذا اس کا سوگ بھی اتنا طویل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے۔ اور یہ عدت گزارنے کا جو طریقہ بتایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ یہ ہے کہ جس شوہر کے ساتھ وہ جس گھر میں رہتی تھی اسی گھر میں عدت گزارے گی۔ 4 مہینے 10 دن مکمل اس گھر میں رہنے ہیں۔ ہاں کوئی بڑی مجبوری پیش آ گئی، طبیعت بہت خراب کہ اب ڈاکٹر کے پاس جانا بے انتہا ضروری، یا اس طرح کی بڑی مجبوری پیش آئی تو اجازت صرف اتنی ہے کہ دن کی روشنی میں جائے اور دن کی روشنی میں واپس گھر آ جائے، اور رات کا جب سورج غروب ہوگا، رات جب آئے گی، اس کا اپنے شوہر کے گھر میں رہنا واجب ہے، لازم ہے۔ کوتاہی یہ ہو رہی ہے اس زمانے میں، انتقال ہو جاتا ہے کسی خاتون کے شوہر کا، بالخصوص ابھی وہ نو عمر ہے، ابھی شادی ہوئے کچھ مہینے یا کچھ سال ہی ہوئے تھے، اب گھر والوں کو ترس آتا ہے، لڑکی کے گھر والوں کو، وہ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ لڑکی شوہر کے بغیر اس گھر میں بہت اداس ہے، بہت تکلیف میں ہے، بہت پریشان حال ہے، ہم اسے اپنے گھر لے جاتے ہیں، وہاں یہ عدت گزارے گی۔ کتنے تو اتنے جرأت مند ہیں وہ مسئلہ جاننے کی بھی کوشش نہیں کرتے، معلوم کرنے کی بھی کوشش نہیں کرتے۔ جب معلوم کیا جاتا ہے کہ وہ فلاں معتدہ عدت میں ہے، گھر والے کہتے ہیں وہ اپنے گھر چلی گئی،
اس کے گھر والے آئے تھے، لے کے چلے گئے کہ یہاں عدت میں بہت تکلیف ہے، بہت پریشانی ہے، لہذا ہم اپنے گھر میں عدت گزروائیں گے۔ ناجائز ہے، حرام ہے۔ بیک وقت یہ دو حقوق کی خلاف ورزی ہے، ایک اللہ کا بھی حق ہے اور ایک شوہر کا بھی حق ہے۔ یہ دونوں کا حق یہ ہے کہ وہ عورت اپنے شوہر کے گھر میں عدت گزارے۔ بہت تکلیف میں ہے، تکلیف تو ہوگی، انتقال ہوا ہے، کوئی معمولی بات تھوڑی ہوئی ہے۔ جتنی تکلیف آپ کی بہن کو ہے اس کے شوہر کے انتقال کی وجہ سے، اتنی ہی اس متوفہ کی والدہ کو بھی ہے، والد کو بھی ہے، سارے گھر والے غم میں ہوتے ہیں۔ لیکن کیا سب گھر بدلنا شروع کر دیں تکلیف کو ختم کرنے کے لیے؟ بالکل بھی اس کی اجازت نہیں ہے۔ سوگ کا مطلب یہ ہے کہ شوہر کی یاد آئے، رات وہیں گزارنا ہے جس گھر میں شوہر رہتا تھا، یہ حکم ہے، تاکہ اس کے ذہن و دماغ میں شوہر تازہ رہے کہ شوہر کتنی بڑی نعمت ہے، اسے معلوم رہے۔ لہذا اس گھر سے نکال کر اپنے گھر لے کر جانا، یا از خود چلی جاتی ہیں بعض معتدہ عورتیں اپنی بہن کے گھر، اپنی ماں کے گھر، وہاں جا کر عدت گزارتی ہیں، وہ عدت نہیں رہی، عدت ٹوٹ گئی، ختم ہو گئی، گناہ کبیرہ کے مرتکب ہیں سب۔ وہ خاتون بھی جو نکل گئی عدت میں، اس کے گھر والے بھی جنہوں نے حوصلہ افزائی کی یا آ کر لے کے گئے، یہ سب کے سب حرام کے مرتکب ہیں، گناہ کبیرہ کے مرتکب ہیں۔ شریعت کہتی ہے کہ ایسی مصیبت آئے کہ گھر میں آگ لگ گئی، ایسی مصیبت آئے کہ شدید سیلاب آ کے گھیر رہا ہے گھر کو، اب وہاں زندہ رہنا مشکل ہے، تب جا کے معتدہ کا اس گھر سے نکلنا جائز ہے، ورنہ بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ شوہر یاد آئے گا اور اسی یاد کو تازہ رہنے کے لیے عدت گزروا رہا ہے اسلام۔ اسی وجہ سے دوران عدت دوسرے نکاح کا پیغام حرام ہے۔ جب تک عدت مکمل نہ ہوگی اس معتدہ کی، تب تک اس کے نکاح کے بارے میں سوچنا، اس کے دوسرے رشتے کی باتیں کرنا جائز نہیں ہے اسلام میں، کیونکہ اس کے ذہن و دماغ میں عدت تک صرف پہلا شوہر رہنا ہے، تاکہ اس کی اہمیت معلوم ہو اسے کہ کتنی بڑی نعمت ہوتی ہے شوہر اور کتنا بڑی نعمت ہوتا ہے نکاح۔ تو اس میں یہ جو کوتاہیاں ہو رہی ہیں کہ ابھی عورتیں اور معتدہ خواتین عدت مکمل نہیں کرتیں، بھائی آ کے لے کے چلا گیا، والد آ کے لے کے چلا گیا، یہ سب جائز نہیں ہے۔ خوب اچھی طریقے سے اپنے ذہن میں رکھیں، کیونکہ اللہ نے فرمایا یہ اللہ کے حدود ہیں، اس میں جو بھی حد سے تجاوز کرے گا اس کے لیے جہنم کی دہکتی ہوئی آگ ہے۔ ہاں یہ ضرور ہو کہ عدت میں اس سے ملاقات کرنے بھائی آ جائے، اس سے ملاقات کرنے بہنیں آ جائیں، ماں آ جائے، ان کے پاس بیٹھ کے وقت گزاریں، اس کی پوری اجازت ہے، لیکن اسے اپنے گھر لے جانے کی بالکل بھی اجازت نہیں ہے۔ اور جس گھر میں وہ عورت عدت گزار رہی ہے اس گھر والوں کو بھی چاہیے کہ اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ کریں، حسن سلوک کا معاملہ کریں، وہی بالکل غیر نہ کر دیں کہ اب اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا، جو آپ کا بیٹا رہا ہوگا یا بھائی رہا ہوگا، اب وہ چلا گیا تو اب اس کی عورت سے بھی کوئی مطلب نہیں ہے۔ یہ غلط بات، یہ خلاف انسانیت اور خلاف اسلام بات ہے۔ اتنا نہ اس سے جو ہے اعراض کر لیں، منہ پھیر لیں کہ وہ بیچاری گھر چھوڑ کے جانے کے لیے سوچنے لگے عدت کے درمیان، ایسا نہ ہونے پائے۔ بعض جگہ ایسا بھی ہونے لگتا ہے کہ بالکل اس سے پہلو تہی اختیار کر لیتے ہیں کہ جب بھائی تھا تو وہ ہماری بھابھی تھی، جب وہ بیٹا تھا تو ہماری بہو تھی، اب انتقال ہو گیا تو اب مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں رہی۔ یہ اس طرح کا سوچنا یا ایسا کوئی عمل کرنا بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ عدت کے بعد دوسرا مرحلہ ہے وراثت کی تقسیم۔ وراثت کے بارے میں خوب اچھی طرح ہم جان لیں، جس طرح اللہ تعالیٰ نے نماز کا حکم دیا قرآن میں، زکوٰۃ کا حکم دیا، روزہ اور حج کا حکم دیا، بالکل اسی طرح اہتمام سے اللہ نے وراثت کی تاکید بھی بیان فرمائی اور اس کی تقسیم کا طریقہ بھی بتایا۔ سورہ نساء کے 3 رکوع میں پورا اللہ تعالیٰ نے طریقہ بتایا ہے، کس طریقے سے اولاد میں، ماں باپ میں، بھائی بہن میں، شوہر و بیوی میں، ان کے درمیان وراثت کیسے تقسیم کی جائے گی، بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ نے بیان کیا۔ اور یہاں بھی وہی، جیسے ہی اللہ نے یہ سارے مسائل بیان کیے فوراً آیت اتاری، تلک حدود اللہ، یہ اللہ کے حدود ہیں، وراثت کی تقسیم میں حد سے تجاوز نہیں، نہ کمی ہو نہ بیشی ہو نہ اضافہ ہو۔ اور یہاں بھی وہی وعید کہ جو اس میں حد سے تجاوز کرے گا
فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا، اس کے لیے جہنم کی آگ ہے، وہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہے گا۔ لہذا وراثت میں بھی فی زمانہ بڑی کوتاہیاں ہیں۔ ہاں وہ لوگ جنہیں اللہ کا ڈر ہے، آخرت کا خوف ہے، اللہ کے سامنے حساب دینے کا ڈر ہے، وہ لوگ بہت طریقے سے قرآن و حدیث کے مطابق تقسیم کرتے ہیں وراثت، الحمدللہ۔ اور جہاں کوئی ڈر اور خوف نہیں ہے موت کا یا مرنے کے بعد کا یا اللہ کے سامنے جواب دہی کا، وہاں وراثت کی تقسیم نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہوتی۔ جو جتنا ہڑپنا چاہا ہڑپ لیا۔ طریقہ یہ بتایا قرآن میں اللہ نے اور احادیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کسی شخص کا انتقال ہوا، اس کے پیسوں سے سب سے پہلے اس کے کفن دفن کا انتظام کرنا ہے۔ ہاں کوئی دوسرا کر دے رہا ہے، بھائی یا بیٹا، تو الگ بات ہے، کوئی نہیں ہے کرنے والا، تو اس مرحوم کے چھوڑے ہوئے پیسوں سے اس کے کفن، اس کی قبر اور اس کی تدفین، یہ ساری تیاریاں کی جائیں۔ اس کے بعد جب تدفین عمل میں آ جائے، دفن ہو جائے مرحوم، اس کے بعد سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ وہ کسی کا مقروض تو نہیں تھا، کسی کا قرضہ باقی رکھ کے تو وہ دنیا سے نہیں گیا۔ قرضے میں یہ بھی دیکھا جائے گا کہ کاروبار میں لین دین میں کسی کو پیسے دینے تھے یا کسی سے قرضہ بول کر ہی قرضہ لیا تھا، یہ بھی دیکھا جائے گا۔ قرضے میں یہ بھی دیکھا جائے گا، حدیث پاک میں ہے کہ اس نے اپنی زوجہ کو مہر دیا تھا یا نہیں دیا تھا، وہ بھی قرضہ ہے۔ قرضے میں یہ بھی دیکھا جائے گا کہ وہ اس سال کی زکوٰۃ ادا کیا تھا یا نہیں کیا تھا، اگر صاحب نصاب تھا تو، لہذا اتنے پیسے الگ کرنے ہیں صاحب نصاب تھا تو۔ اولاد کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے اگر والد کا انتقال ہوا تو، کہ والد نے اس سال کی زکوٰۃ ادا کی یا نہیں کی، یا عین رمضان کے قریب انتقال ہوا تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی، اتنے پیسے الگ کر دیے جائیں تاکہ ابا سے پوچھ نہ ہو وہاں آخرت میں اور اللہ کے دربار میں۔ اور قرضے میں یہ بھی ہے کہ مرحوم اگر انتقال سے پہلے یہ کہہ گیا ہے کہ میرے اتنے روزے چھوٹے ہیں، میری اتنی نمازیں چھوٹی ہیں، اس کا فدیہ ادا کر دینا، اگر وہ کہہ کے گیا ہے تو یہ وارثین پر قرضہ ہے، یہ ہر حال میں ادا کرنا ہے، حساب کر کے کتنی نمازیں چھوٹی ہیں اور کتنے روزے چھوٹے ہیں، اس کا فدیہ ادا کرنا ہے۔ اس کے بعد جب یہ سارے قرضے ادا ہو جائیں تو پھر یہ دیکھنا ہے کیا مرحوم کسی کے نام کی وصیت کر کے گیا ہے، کسی اللہ کے گھر کے نام پہ یا کسی یتیم خانے کے نام پہ یا اپنے کسی قریبی یا دور کے رشتہ دار کے نام پہ، کسی یتیم کے نام پہ کوئی وصیت کر گیا ہے۔ اگر وصیت کیا ہے تو اتنے پیسے وصیت کے الگ کرنا ہے۔ ہاں اگر بہت زیادہ مال کی وصیت کر دیا کہ اگر وہ ساری کی ساری وصیت میں ہی دے دیا جائے وہ پوری دولت، تو پھر ورثہ کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف 1/3 مال میں وصیت نافذ کرنی ہے، پورے مال کے 3 حصے کیے جائیں گے اور 1 حصہ وصیت نامے پر دیا جائے گا، باقی 2 حصے ورثہ کے لیے چھوڑے جائیں گے، کیونکہ یہ بھی ظلم ہے۔ اگر سارا کا سارا حصہ وصیت میں دے دیا گیا، ورثہ کو کچھ بھی نہیں ملا، اللہ کے دربار میں اس مرحوم سے پوچھ ہوگی، کیونکہ اللہ نے حصے بیان کیے تھے، ان حصوں کو کیوں نہیں چھوڑا، وہ سارا کا سارا وصیت نامے پہ کیوں دے کر آ گیا۔ لہذا یہ ایک ایسی وصیت ہے کہ جس پر عمل کرنا ضروری نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ اگر پورے مال کی وصیت کر کے جا رہا ہے، ورثہ صرف 1/3 مال دیں گے وصیت میں، باقی 2/3 اپنے درمیان تقسیم کریں گے۔ یہ حق ہے اور ایک لازمی اور مضبوط حق ہے ورثہ کا وراثت کے اندر۔ اور وراثت کی تقسیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اولاد میں بیٹے بھی ہیں بیٹیاں بھی ہیں تو للذکر مثل حظ الانثیین، تقسیم اس طرح ہوگی کہ ایک بیٹے کو جتنا ملے گا 2 بیٹیوں کو اتنا ملے گا، یعنی بیٹے کا آدھا بیٹیوں کو اور بیٹی کا ڈبل بیٹے کو ملے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیان کیا ہوا اصول ہے۔ اب یہاں پر اعتراض ہوتا ہے اسلام پر، بعض مرتبہ ہمارے بعض مسلمان بھائی بھی پوچھ بیٹھتے ہیں کہ یہ بیٹیوں کو کم کیوں ہے، بیٹوں کو زیادہ کیوں ہے۔ اگر یہ اعتراض کرنے والے غیر مسلمین ہیں تو جواب دینے سے پہلے ہمارا خود پہلے سوال ہے کہ تم کیا دیتے ہو عورتوں کو، پہلے یہ بتاؤ۔ نہ یہودیت میں ہے نہ ہندو مت میں ہے، کسی میں عورت کے نام کا کوئی حصہ ہی نہیں ہے وراثت میں، اور اسلام کے آنے سے پہلے پوری دنیا میں عورت کو وراثت ملنے کا تصور ہی نہیں تھا، نہ یہودیت میں نہ عیسائیت میں، کسی میں نہیں۔ اسی لیے سورہ نساء میں 2 بار اللہ نے بار فرمایا جیسا مردوں کو ملے گا حصہ مرحوم کی وراثت میں، ویسا عورتوں کو ملے گا۔ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، والدین یا رشتہ دار جو چھوڑ کے جا
جاتے ہیں اس میں عورتوں کا بھی حق ہے. تاکیداً فرمایا کیوں اس زمانے میں عورتوں کو دینے کا رواج نہیں تھا. یہ صرف اسلام ہے اس دنیا میں پہلا مذہب اور آخری مذہب جو عورت کو وراثت دینے کی بات کرتا ہے. آج بھی ہمارے برادران وطن عورتوں کو کوئی حصہ نہیں دیتے وراثت میں. اسی لیے جب وہ اپنی بہنوں اپنی بیٹیوں کو رخصت کرتے ہیں شادی میں, جہیز کے نام پہ سب دے دیتے ہیں کہ اب یہیں پہ جو لینا ہے لے لو, اس کے بعد اس گھر میں آنا جانا تو رہے گا تمہارا, یہاں کی جائیداد اور مالیت میں کوئی حصہ نہیں رہے گا. اسلام وراثت کو جوڑتا ہے خون سے. جو خونی رشتہ دار ہیں سب کو وراثت میں حصہ ملے گا. اور جس طرح خون کو جسم سے نکال کے نہیں پھینک سکتا کوئی, اسی طرح وراثت کے حق سے بھی کوئی کسی کو محروم نہیں کر سکتا. وہی طریقہ آ گیا مسلمانوں کے اندر بھی, جہیز کے نام پہ خوب سے خوب دے دیتے ہیں, اور جب بات آتی ہے وراثت کی تقسیم کی والدین کے انتقال کے بعد تو بھائی ذرا بھی جھجکتے نہیں بولنے میں کہ اس کی شادی میں ہم 8 لاکھ خرچہ کیے تھے, اس کی شادی میں 10 لاکھ خرچہ کیے تھے, ابھی بھی دینا باقی ہے. جواب یہ ہے کہ آپ نے خود کیا تھا, نہ اللہ نے کہا تھا, نہ رسول نے کہا تھا, نہ اسلام نے کہا تھا. آپ نے دکھاوے کے لیے کیا یا معاشرے سے مجبور ہو کے رسمی طور پہ آپ نے کیا. قرآن و حدیث کا حکم نہیں تھا, آپ نے کیا, آپ کو مبارک. لیکن وراثت کا حق برابر رہے گا بیٹیوں کے لیے بہنوں کے لیے. اس کو اگر ختم کریں گے یا نہیں دیں گے ظالم کہلائیں گے, ناجائز دوسرے کا حق ہڑپ کرنے والے کہلائیں گے. کل آخرت میں انہی غاصبین اور ڈاکوؤں کے ساتھ کھڑے کر دیے جائیں گے. اس لیے خوب اچھی طرح یاد رکھیں یہ غیروں کا طریقہ ہے کہ جہیز کے نام پہ سب لے لو, اس کے بعد یہاں کچھ نہیں ہے. اسلام کہتا ہے جہیز وہیز کوئی چیز نہیں ہے. جو لے کے جا رہا ہے شادی کر کے, جو دولہا ہے جو زوج ہے وہ خرچ کرے گا جو کرنا ہے, اور یہاں سے اس لڑکی کا خونی رشتہ ہے اس گھر سے. اس گھر میں جب بھی کوئی وفات پائے گا خاص طور سے والدین, اس لڑکی کا حصہ لگے گا اس گھر کی جائیداد میں اور اس گھر کے حصے میں. تو غیر مسلمین اعتراضات کرتے ہیں کہ آخر بیٹیوں کو جتنا ہے اس کا ڈبل بیٹوں کو کیوں دیا جاتا ہے. تو پہلا سوال یہ, تو تم تو وہ بھی نہیں دیتے, تم تو مکمل محروم کر دیتے ہو. جواب یہ ہے کہ اسلام جو دے رہا ہے عورت کو, مان لیجئے 50,000 میں سے 25,000 دے رہا ہے عورت کو, باقی 50,000 اس کا ڈبل ملے گا اس کے بھائی کو. تو وہ عورت یا بہن ہوگی کسی کی, یا زوجہ ہوگی کسی کی, یا ماں ہوگی, یا بیٹی ہوگی, اس کو جو 25,000 مل رہا ہے وہ اس کے پاس 100% محفوظ رہے گا. یہاں تک کہ اس کو اپنی ذات پہ بھی خرچ کرنے کی ذمہ داری نہیں ہے اللہ کی طرف سے, کیونکہ ہر عورت کی ذمہ داری اللہ نے مرد کو دی ہے. وہ عورت جس کو 25,000 ملا ہے, اگر کسی کی بیٹی ہے باپ اس پر خرچ کرے گا, وہ 25,000 اس کے پاس محفوظ رہیں گے. وہ کسی کی بیوی ہے, شوہر اس کے خرچ کی ذمہ داری اٹھائے گا, وہ 25,000 اس کے پاس محفوظ رہیں گے. وہ کسی کی ماں ہے تو اولاد خرچ کرے گی ماں کے اوپر, ماں کچھ بھی خرچ نہیں کرے گی. تو ایک عورت کو عورت ہونے کے ناطے جو بھی حصہ مل رہا ہے اس کو خود اپنے اوپر خرچہ کرنے کی بھی ذمہ داری نہیں دی اسلام نے. وہ صدقہ کر دے, وہ کچھ بھی کر لے, وہ اس کی مرضی ہے, لیکن ذمہ داری نہیں ہے. اور مرد کو اللہ جو دے رہے ہیں پہلے تو اپنی ذات پہ خرچ کرنا ہے اسے. بظاہر ایسا دکھ رہا 25 کے مقابلے میں 50 دیا گیا, اسے بہت زیادہ دے دیا گیا 50,000. ان 50,000 میں پہلے اس کو اپنے آپ پہ خرچ کرنا ہے. پھر اگر اس کی ماتحتی میں بیٹیاں ہیں بیٹیوں پہ خرچ کرنا ہے, اس کی ماتحتی میں بیوی ہے بیوی پر خرچ کرنا ہے, اس کی ماتحتی میں ماں رہ رہی ہے ماں پہ بھی خرچ کرنا ہے. اگر کوئی بہن بیچاری ابھی شادی نہیں ہوئی وہ رہ رہی ہے تو اس پہ بھی خرچ کرنا ہے. وہ 50,000 میں وہ اپنی ذات پہ بھی خرچ کرے گا, اپنی بیٹی پہ, اپنی زوجہ پہ, اپنی ماں پہ, اپنی بہن پہ, جتنی خواتین گھر میں ہیں سب کا ذمہ دار اس کو بنا دیا گیا. ذرا بتائیے کیا یہ ڈبل دے کے بہت بڑا احسان ہو گیا مرد پہ؟ دیکھا گیا تو احسان عورت پہ ہوا ہے. عورت کو جتنا دیا گیا اس سے کم 5 گنا زائد مرد کو دیا جانا چاہیے تھا, لیکن اللہ نے مرد کو صرف ڈبل دینے کا حکم دیا. تو صرف یہ مقدار دیکھ لیتے ہیں کہ عورت کو آدھا ہے مرد کو اس کا ڈبل ہے, یہ ناانصافی ہو رہی ہے. ناانصافی نہیں ہو رہی ہے, عورت پہ احسان ہو رہا ہے. ذرا سا تفصیلات پڑھ کے دیکھ لیں اسلام کی, اور تم تو وہ بھی نہیں دیتے عورت کو. تو اسی لیے عورت کا پورا حصہ ہے جو بھی اس کا بن رہا ہے یہ دینے کی پوری ضرورت ہے. کتنی ایسی بہنیں ہیں جو گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں, 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ اپنے بھائیوں سے انہوں نے فریاد کیا کہ یہ گھر جو اتنا بڑا ہے یہ والد کا ہے, یہ زمین والد کی تھی, والد صاحب نے بنا کے دیا سب کو رہنے کے لیے, اس میں ہمارا بھی تو حق بنتا ہے. خاموش کر دیا جاتا ہے انہیں کہ تمہاری شادی میں بہت خرچ کر دیا گیا تھا, تمہاری ہم نے شادیاں کرا دیں, اتنا جہیز کا سامان دے دیا, یہی بہت ہے. یہ بول دینے سے حق ادا نہیں ہوتا, اللہ کے سامنے ظالم ٹھہرائے جائیں گے. بعض مرتبہ یہ دیکھا گیا
بھائی بجائے حق دینے کے سوال کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے تم کہہ رہی ہو تمہارا حق چاہیے اس گھر کے اندر، کیا ہم یہ گھر بیچ دیں تمہارا حق دینے کے لیے؟ کیا ہم روڈ پہ آ جائیں؟ اس طرح کے سوالات ہوتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اگر آپ کسی کا قرضہ باقی ہو 10 12 لاکھ 15 لاکھ 20 لاکھ، وہ آ کے اگر آپ سے قرضہ مانگے آپ کے گھر پہ کھڑے ہو کے، آپ اگر بولیں کیا گھر بیچ کے دوں، کیا جواب دے گا وہ؟ خوب اچھی طرح معلوم ہے کیا جواب دے گا۔ گھر بھی بیچ کے دے، اپنے آپ کو بھی بیچ کے دے، میرا حق باقی ہے تیرے پاس، مجھے کیا معلوم تو کیا کیا بیچے گا، مجھے میرے پیسے دے۔ رب کعبہ کی قسم اس سے بڑا قرض ہے بہن کا حق، خوب اچھی طرح یاد رکھیں۔ وہ بہنیں بیچاری مجبور ہوتی ہیں، انہیں دبا دیا جاتا ہے کہ ہم نے تمہاری شادی کرائی، بڑا احسان کر دیا شادی کرا کے، جہیز کے چند سامان دے کر، وہ بھی ہندوؤں کی تہذیب سے متاثر ہو کے وہ بیچاری اپنے آنسوؤں کو چھپا کے اپنے گھر چلی جاتی ہیں خاموش کہ کچھ نہیں ملا مجھے ماں باپ کی جائیداد میں سے۔ لیکن اللہ کے دربار میں بہرحال پوچھ ہوگی۔ آپ نہیں بیچ سکتے گھر کو، کون کہہ رہا ہے گھر کو بیچیے، کون کہہ رہا ہے آپ روڈ پہ آئیے؟ آپ ایک مضبوط کاغذ بنائیے کہ یہ اتنی لاگت کا یہ گھر ہے، اس میں اتنی مقدار ہماری بہنوں کا حصہ ہے، چاہے وہ گھر کو کمرے کی شکل میں لے لیں یا گھر بکنے کے بعد پیسے لے لیں یا گھر نہ بکے کمرہ نہ ملے، ہم سب بھائی مل کے تھوڑا تھوڑا کر کے اس کا اتنا حق ادا کریں گے۔ یہ مضبوط کاغذ پہ یہ لکھیں، اس کو یقین دلائیں اور اس کا حق دینا شروع کریں۔ یہ سب بہانے ہیں کہ ہم گھر بیچ دیں، ہم روڈ پہ آ جائیں، اس طرح کے سوالات جو کیے جا رہے ہیں آج کل بھائیوں کی طرف سے۔ بہنوں کا پورا پورا حق ہے، وہ جو بھی مل رہا ہے اس کا جو حصہ ہے، جو قرآن میں اللہ نے بیان کیا، دارالفتہ جا کر مفتیوں سے رجوع کر کے پورا حق دینے کی کوشش کریں۔ بعض جگہ یہ دیکھا گیا ہے باپ کا انتقال ہو گیا یا ماں کا انتقال ہو گیا، ان کے نام کی جائیدادیں ہیں اور ان سے اچھا خاصا کرایہ آ رہا ہے، سارا کرایہ بھائی آپس میں تقسیم کر کے کھا رہے ہیں، بہنوں کو پوچھ بھی نہیں رہے ہیں۔ یہ ناجائز ہے، یہ حرام ہے۔ اس آنے والے کرائے میں جیسا بھائی کا حق ہے ویسا بہن کا بھی حق ہے۔ یہ خونی رشتہ ہے، جس طرح خون تم سب کا ایک ہے اسی طرح حقوق میں بھی سب کے سب برابر ہیں۔ ایسا بھی دیکھا گیا دارالفتہ کے اندر بہنیں آ کے رو رہی ہیں کہ ہمارے باپ کا گھر تھا، ہماری ماں کا گھر تھا، کرایہ آ رہا ہے لیکن بھائی نہیں دے رہے ہیں۔ کوئی ڈر نہیں اللہ کا، کوئی خوف نہیں اللہ کا، عمرے برابر ہو رہے ہیں ہر سال، حج بھی کر کے بیٹھے ہوئے ہیں الحمدللہ، کوئی کمی نہیں ہے دینی معلومات میں، دین کی باتیں کرنے بیٹھے تو ایسا لگتا گھور کے پلا دیا گیا سب کچھ، لیکن بہن کا حق مار کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ بہن بیچاری کڑ رہی ہے کہ مجھے میرا حق مل جاتا میری زندگی خوشحال ہو جاتی، میں بچوں کو اچھے سے اچھا تعلیم دلا دیتی، لیکن نہیں دے رہے ہیں۔ بعض تو بھائی ایسے جو کہتے ہیں ہم ہیں نا، جو بھی پریشانی آئی ہم کو بولنا، وہ تو کرنا ہی ہے، وہ تو آپ بھائی ہیں، ہر حال میں آپ کو کرنا ہے، لیکن اس سے وراثت کا حق جو ہے آپ کے حق میں منظم نہیں ہوتا، وہ دینا ہی دینا ہے ان کو حق۔ لہذا ہر حال میں وراثت میں بہنوں کو حق دیا جائے، بیٹیوں کو حق دیا جائے۔ بعض مرتبہ یہ بھی ہوتا ہے، یہ بھی غلطی، کوئی گھر ہے والد کے نام کا، انتقال ہو گیا، اس میں سب کا حصہ لگ رہا ہے، بھائی کا بہنوں کا سب کو مل بھی رہا ہے، کوئی ایک بھائی آ کے یہ کہتا ہے کہ مجھے گھر میں حصہ نہ دو، اتنے پیسے نقد مجھے دے دو۔ لہذا مان لیجئے کہ اس کے ایک 4 لاکھ روپئے فرض کیجئے نکلے، سب بھائیوں نے مل کر گھر میں حصہ دینے کے بجائے اس کو نقد پیسے دے دیے اتنے حصے کے، 4 لاکھ روپئے وہ لے کے چلا گیا۔ 10 سال بعد 15 سال بعد باقی بھائی مل کے اس گھر کو بیچ رہے ہیں، اب تو قیمت دوگنی تیگنی چوگنی بہت زیادہ ہو گئی، اب ایک ایک بھائی کا حصہ 20-20 لاکھ نکل رہا ہے۔ اب 4 لاکھ لے کر گیا ہوا بھائی آ کے کھڑا ہو جاتا ہے کہ وہ 4 لاکھ مجھے کم پڑ گئے، وہ تو اسی زمانے میں ختم ہو گئے، مجھے اور چاہیے۔ اب آ کر مانگنا جائز نہیں ہے اس کے لیے، یہ حرام ہے اور بالکل صاف بات ہے، ہر معمولی عقل رکھنے والا انسان بھی سمجھتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آ کر لڑائیاں کرتے ہیں، اختلافات کرتے ہیں کہ اس زمانے میں ہمیں دیا گیا تھا بہت معمولی رقم تھی۔ جی نہیں، جس زمانے میں دیا گیا جو اس کا ویلو تھا، جو قیمت تھی وہی دیا گیا۔ اب 10 سال بعد 20 سال بعد جب قیمت میں اضافہ ہوا اس کا فائدہ تو ہمیں ہوگا، تم نے نقد پیسے لے لیے، تم اس اضافے سے اور اس برکت سے محروم رہے، لہذا آ کے لڑنا جھگڑنا بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ بعض مرتبہ وراثت کی تقسیم میں یہ غلطی بھی ہوتی ہے، بعض لوگ بعض مرتبہ بھائی بیٹھ کے کہتے ہیں کہ ہم میں سے فلاں بھائی بڑا خوشحال ہے اس کو تھوڑا کم دے دیا جائے، فلاں بھائی بیچارہ بڑا غریب ہے تھوڑا اس کو زیادہ دے دیں گے۔ یہ کمی زیادتی جائز نہیں ہے۔ کوئی اگر غریب ہے آپ الگ سے مدد کیجئے، اس کی الگ سے آیتیں اللہ نے اتاری ہیں، اس کے احکامات الگ سے ہیں۔ وراثت میں کسی غریب کی غربت کو دیکھ کے زیادہ دینا، کسی امیر کی امیری کو دیکھ کر کم دینا، یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ سب کو برابر برابر تقسیم ہوگا، یہ خوب اچھی طرح جان لیں ہم، اس میں ذرا بھی کمی بیشی جائز نہیں ہے۔ تو یہ سارے طریقے قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیے ہیں، بلکہ وراثت کے اتنے مسائل ہیں کہ اس کا بھی ایک حصہ بھی آپ کے سامنے نہ آ سکا، لیکن جو بھی مسئلہ وراثت کا ہو خوب
अच्छी तरह समझें, अल्लाह के हुदूद में से बहुत बड़ी हद है, ये बहुत बड़ा हक़ है, ये इसको दारुल इफ्ता में जाके रुजू करें और जिसको जितना हक़ मिल रहा है उसको उतना हक़ दें, उसी वक्त देने पर कादिर है उसी वक्त दें, नहीं तो वक्त ले लें, आहिस्ता आहिस्ता तमाम वरसा को उसका हक़ देने की कोशिश करें, वरना इन हुकूक़ को दबा कर अगर ज़िंदगी गुजारी गई हमारी इबादतें काम आने वाली नहीं है। ये हुकूक़ुल इबाद है ये, और हमको ज़ालिमों और गासिबों की कटेरी में खड़ा कर दिया जाएगा। अल्लाह हिफाजत फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को इन अहम तरीन मसलों पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, विरासत की शरई तक़सीम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, नाजायज़ किसी का हक़ लेकर जीने से हम सब की हिफाजत फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि।